بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ویلکم ٹو بیک ونس اگین اینڈ یو آر لسننگ رائٹ ناؤ صدام اشرف. تو آج ہم ڈسکس کریں گے جی سپتمبر 2024 کے کرنٹ افیئر کو ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم اگست 2024 کے کرنٹ افیئر کو ڈسکس کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ افیئر ایک زبردست اپنا پلے جو ہے وہ رول کرتا ہے جی، رول پلے کرتا ہے پی پی ایس سی کے پیپر میں. اور کافی زیادہ جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ان کو سب سے جو بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ پی پی ایس سی کے پیپرز میں کرنٹ افیئر کے حوالے سے ہوتی ہے. تو کرنٹ افیئر کی ایک بڑی زبردست قسم کی ایک سیریز ہم لے کے چل رہے ہیں. منتھ وائز ہم جو ہے وہ کرنٹ ڈسکس کر رہے ہیں. کم از کم آپ کو پچھلے 2 سالوں کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ تیار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ منتھ وائز کرنٹ افیئر تیار کر لیں گے تو آپ کے لیے اس کرنٹ افیئر کو ٹیکل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو ہم دسمبر 2023 سے لے کے اکتوبر 2024 تک ڈسکس کریں گے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد انکمنگ جتنے بھی ہمارے پاس منتھ آئیں گے، نومبر، دسمبر، اس طرح سے پھر 2025 سٹارٹ ہو جائے گا. تو سارا وہ منتھ کے حساب سے جو ہے وہ کرنٹ افیئر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سپتمبر 2024 کا کرنٹ افیئر ہے جی، ڈیفنس ڈے ہمارے پاس ہے جی، جسے یوم دفاع بولتے ہیں. پاکستان میں ہر سال جو یوم دفاع منایا جاتا ہے وہ 6 سپتمبر کو منایا جاتا ہے ہر سال. یہ 6 سپتمبر کو کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ 6 سپتمبر سے لے کے تقریباً 23 سپتمبر تک، 23 سپتمبر تک 1965 کی بات کی جائے تو جناب جو یہ ہماری جنگ چلتی ہے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ. تو پاکستان کے اوپر انڈیا نے 6 سپتمبر 1965 کو اٹیک کیا اور پاکستان نے بھرپور اس کی آگے سے جوابی کارروائی دی. اور 6 سپتمبر کو پاکستان ہر سال ڈیفنس ڈے مناتا ہے. اور یہ جو جنگ تھی وہ تقریباً 17 دن تک یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ رہی، آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں، معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک آگے تک چلے گئے. اس طرح سے پھر بعد میں معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ایک سیٹلمنٹ جو ہے وہ جنگ کی گئی، سیز فائر کیا گیا، یعنی جنگ بندی کی گئی. تو جنگ بندی کب کی، کس نے کی، یہ سوال اس سے پوچھا جائے گا آپ سے. تقریباً 10 جنوری 1966 کی بات ہے. پاکستان کی طرف سے جو صدر ایوب صاحب تھے اور انڈیا کی طرف سے لال بہادر شاستری صاحب تھے، ان دونوں نے مل کے جناب جو ان دونوں بڑے لیڈرز نے مل کے معاہدہ تاشقند کیا. تاشقند ایگریمنٹ کے ذریعے جناب یہ جو 1965 کی جنگ ہے جو کہ 17 دن تک چلی تھی، اس کو کیا کیا گیا؟ سیز فائر کیا گیا، بند کیا گیا، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا. آپ کو پتا ہے پاکستان کی ٹوٹل اس وقت پاکستان انڈیا کے ساتھ 4 مختلف جنگیں لڑ چکا ہے. اگر بات کریں سب سے پہلے تو 1948 کی پاکستان نے انڈیا کے ساتھ سب سے پہلے جنگ لڑی، جس میں ہمارے کیپٹن سرور صاحب جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں. اور ان کو پاکستان میں سب سے پہلے جو نشان حیدر نوازا جاتا ہے وہ کیپٹن سرور حسین شہید صاحب ہیں سوری. تو ان کو سب سے پہلے 1948 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں وہ شہید ہوئے تھے اور اس میں ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا. اس طرح سے پھر 65 میں آگے چل کے ہوتی، 6 سپتمبر 1965 میں ہوتی ہے. اس طرح سے پھر 1971 میں ہماری جنگ ہوتی ہے، 1971 کی جنگ ہوتی ہے. پھر اس طرح سے اس کے بعد جناب جو ہے وہ آگے چل کے دیکھا جائے تو 1999 میں جو کارگل وار ہوتی ہے. تو اس طرح سے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ ٹوٹل 4 جنگیں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ لڑی ہیں، ٹھیک ہے جس کو آپ یاد رکھیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ایئر ڈیفنس ڈے. تو ہر سال ایئر ڈیفنس ڈے 7 سپتمبر کو منایا جاتا ہے. نیوی ڈے جو ہے وہ 8 سپتمبر کو منایا جاتا ہے. ورلڈ اوزون ڈے، یہ جو اوزون ڈے ہے یہ ہر سال 16 سپتمبر کو منایا جاتا ہے. یہ اکثر پی پی ایس سی کے پیپرز میں سوال دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اوزون ڈے جو ہے وہ ہر سال 16 سپتمبر کو منایا جاتا ہے. اور اوزون ڈے آپ کو پتا ہے اوزون جو ہے وہ ایک ہمارے پاس ہماری فضا میں اسٹریٹوسفیئر میں تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ یہ ڈسٹنس پہ زمین سے یہ جو ہمارے پاس اسٹریٹوسفیئر میں اوزون لیئر موجود ہے، جو کہ ہماری جو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو کہ خطرناک ریڈیشنز ہے ان کو جناب جو ہے یہ روکتی اور انسانی زندگی کو آسان بناتی ہے اوزون. لیکن بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم دن بدن ہمارے پاس اتنے کلورو فلورو کاربنز، اتنی زیادہ گیسز جو ہیں وہ
امیٹ ہو رہی ہیں, جس کی بیس پہ یہ جو اوزون لیئر ہے وہ ڈے بائی ڈے کیا ہو رہی ہے, وہ ویک ہو رہی ہے اور وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے جیسے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ جو امراض ہیں, بیماریاں وہ پھیلتی جا رہی ہیں. یعنی کہ دیکھا جائے تو کینسر کی بیماریاں جو ہے وہ چل رہی ہیں, اسکن کی بیماریاں چل رہی ہیں. تو یہ ڈائریکٹ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سورج سے ہماری زمین تک پہنچتی ہے, ان کا نقصان سب سے بڑا ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے اگر اوزون لیئر ہماری خراب ہو جائے گی. انٹارکٹیکا میں تقریباً مئی 1985 کی بات ہے, وہاں پہ ایک اوزون ہول ڈسکور کیا گیا. تو یہ حساب لگا لیں کہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اوزون ڈے جو ہے وہ ہر سال 16 سپتمبر کو منایا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا. اوزون کا جو فارمولا ہوتا ہے کیمیکل, وہ O3 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسٹریٹوسفیئر جو ہماری سفیر ہے زمین کی, پہلی ٹروپو ہے پھر اسٹریٹو ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹریٹوسفیئر میں تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر زمین سے یہ اوزون لیئر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کے بعد یہ ہمارے پاس انٹرنیشنل ڈے آف پیس ہے, تو 21 سپتمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے. ورلڈ ٹورزم ڈے ہے, وہ 27 سپتمبر کو منایا جاتا ہے. تو ٹورزم جو ہمارے پاس ہے, پاکستان کا ٹریول اینڈ ٹورزم انڈیکس دیکھیں 2024 کی رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو آپ کے حساب لگائیں کہ پاکستان کا نمبر یار 119 میں سے 101 نمبر پہ, یہ حساب لگا لیں. یعنی ہمارا پاکستان ہر جگہ پہ جو سب سے لوویسٹ پوزیشن ہوتی ہے اس میں ٹاپ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں اٹھا کے ہمارے پاس جو پاسپورٹ انڈیکس 2024 کا جاری کیا گیا, اس کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, تو اس کی رپورٹ میں دیکھیں تو آپ کو پاکستان کا 104 میں سے 101 نمبر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یار ہم جائیں تو جائیں کدھر جائیں, اب ہمارا پاکستان کدھر جا رہا ہے یار. یعنی یہ حساب لگا لیں ہم جو سب سے جو لوویسٹ پوزیشنز ہوتی ہے اس میں ہم ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا اتنا خوبصورت پاکستان ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہماری جنت نظیر وادی کشمیر دیکھیں کتنے خوبصورت وادی, جی بھی گلگت بلتستان پھر کے دیکھیں آپ کو جنت نظر آئے گی دنیا میں. آپ کے پی کے پھر کے دیکھ لیں, اس کی ناردرن سائڈ دیکھ لیں, ساری کی ساری جنت آپ کو نظر آئے گی. یار ٹورزم کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. ہمارا صرف 101 نمبر پہ نام ہے, یہ حساب لگا لیں. اب دبئی دیکھیں, یو اے ای دیکھیں, سارا ڈیزرٹ ہے, صحرا ہے یار سارے کا سارا. اس میں دیکھ لیں وہ جناب اچھا خاصا پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اٹریکٹ ہو رہی ہے دبئی کی طرف. ٹھیک ہے, ڈیزرٹ صحرا اس نے جناب جو ہے وہ اتنا ٹورزم کو سپورٹ کیا ہے اور اتنی زیادہ وہ ریونیو وہاں سے جنریٹ کر رہا ہے, آپ کی سوچ ہوگی. سو بہرحال ہمیں بھی سوچنا چاہیے یار اس کے اوپر. ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بھی ریکویسٹ ہے, ان سے بھی التماس ہے کہ وہ ذرا اس کے اوپر ذرا فروغ دیں. اچھا, اس کے بعد ہے جی پاپ فرانسس جو ہے وہ, انہوں نے ماریو بروگلے صاحب ہیں, یہ پاپ فرانسس ہے. پاپ فرانسس بیسیکلی ہیڈ آف دی کیتھولک ہوتا ہے. یہ جو عیسائیت مذہب ہے نا, عیسائیت مطلب دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, اور اس کا ایک فرقہ سمجھ لیں یا اس کا ایک پارٹ سمجھ لیں جسے کیتھولک بولتے ہیں. تو کیتھولک کا جناب جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں, پاپ فرانسس بولتے ہیں. اور یہ پاپ فرانسس جو ہے یہ روم اٹلی میں بیٹھتے ہیں. اور یہ جو پاپ فرانسس ہے, ماریو برگلیو صاحب ہیں, یہ 87 ایئر کی ان کی ایج ہے, یہ صاحب لگا لیں 87 سال کا بابا ہے یہ جناب. یہ ابھی بھی یہ ہیڈ ہے, یہ صاحب لگا لیں ہیڈ بنا ہے پاپ فرانسس کا جناب جو ہے وہ کیتھولک کا چرچ کا جو یہ ہیڈ بنے ہیں. اور انہوں نے حال ہی میں جناب جو انڈونیشیا کا وزٹ کیا. سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ پاپ فرانسس, یا ان کا نام پوچھا جا سکتا ہے یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ماریو برگلیو پاپ فرانسس جو ہیں انہوں نے حال ہی میں کس ملک کا جو ہے وزٹ کیا, تو انڈونیشیا کا وزٹ کیا. یہ بیسیکلی ماریو برگلیو صاحب جو ہیں یہ ارجنٹینا سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھتے ہیں, اور ویٹیکن سٹی کی بھی ان کو سٹیزن شپ دی گئی ہے. اور ویٹیکن سٹی کا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک جو ہے وہ ویٹیکن سٹی, اور یہ یو این او کی آبزرور اسٹیٹ اسے مانا جاتا ہے. اچھا جی, ناسا نے کہا ہے کہ سیچرن رنگ جو ہے وہ مارچ 2025 تک جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ایران کا موجودہ اگر پریزیڈنٹ کی بات کریں تو مسعود پزیشین صاحب جو وہ 9 نمبر کے پریزیڈنٹ بنے ہیں. اس سے پہلے ابراہیم رائسی صاحب تھے جو کہ ہیلی کاپٹر کریش میں وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے, مئی 2024 کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور ایران کی جو ہے وہ ایران کی حکومت میں سب سے جو پہلی دفعہ ایک خاتون سپوکس پرسن بنی, ان کا نام کیا جی, فاطمہ مہاجرانی ان کا نام ہے. سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایران کی ایسی کون سی خاتون ہے ایران کی ہسٹری میں جو سب سے پہلے سپوکس پرسن بنی, ان کا نام کیا ہے, فاطمہ مہاجرانی ہے. اور اگر ایران کی ہم بات کریں جناب جو سپریم لیڈر کی, تو آپ کو پتا ہے علی خامنائی صاحب جو ہے وہ سپریم لیڈر ایران کے. اور ایران جو ہے آپ کو پتا ہے یہ ایکسس آف ریزسٹنس میں اس وقت لایا کرتا ہے. اور ایران جو ہے وہ بہت ساری جو تنظیمیں لائک دیکھا جائے تو حزب اللہ ہے, لبنان میں بیٹھی ہے, شیعہ ازم کی ہمارے پاس تنظیم آرگنائزیشن ہے.
تو یہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے حزب اللہ. آپ کو پتہ ہے اس وقت نعیم قاسم صاحب جو ہیں وہ قاسم نعیم صاحب جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں اس حزب اللہ کے. اس سے پہلے حسن نصر اللہ صاحب سے ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ان کو ایران ڈائریکٹ سپورٹ کرتا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں حماس کو سپورٹ کرتا ہے, اس طرح سے پی ایل او کو سپورٹ کرتا ہے, اس طرح سے آپ دیکھیں ہوتیز جو کہ یمن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے. ایران جو ہے وہ مختلف کمیونٹیز کو, مختلف آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے اپنی بقا کے لیے. اور لیکن امریکہ نے ایران کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی, بہت زیادہ سینکشنز لگائی ہوئی. آپ دیکھ لیں ایران کی کرنسی اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو 0.00 سم تھنگ میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. لاکھوں روپے جو ہے وہ ایک ٹائم کی بندہ وہاں پہ روٹی کھا جاتا ہے. یعنی میں ایران کی بات کروں, پاکستان کی بات نہیں کر رہا. ایران کے روپیز کے مطابق ریال ان کی کرنسی کا نام ہے, تہران ان کے کیپٹل کا نام ہے. ٹھیک ہے جی, ایران کا تو یہ آپ یاد رکھیں گے. پہلی بار جی یو این کی جنرل اسمبلی میں 97 اجلاس ہوا اس کا, اور پیلسٹائن کو جو ہے وہ ممبر سٹیٹ کی سیٹ دی گئی ہے جی یو این او میں, اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی. آپ کو پتا ہے پیلسٹائن جو ہے جسے ہم فلسطین بولتے ہیں, اور فلسطین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. اور اس کے لیے ہم نے او آئی سی بھی بنائی تھی 1969 میں, لیکن اس کے ممبر جو 59 ممالک کنٹریز ہیں, لیکن کوئی اس کا خاطر خواہ جو اس کا فائدہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. چلیں بہرحال اللہ کرے ان فیوچر میں اس کا جو ہے خاطر خواہ جو ہے فائدہ دیکھنے کو مل جائے, تاکہ ہم متحد ہو جائے اور مل کے ہم جو اسرائیل کے اگینسٹ کھڑے ہو کے ہمارے جو فلسطین ہے, ہمارا جو غزہ ہے, اس کو ہم جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو جائے, ویسٹ بینک کو بچانے میں کامیاب ہو جائے, یروشلم کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. تو پیلسٹائن کو جو کہ آپ کو پتہ ہے ایبزرور اسٹیٹ ہے یو این او کی, ابھی اس کو کنٹری ملک کا درجہ نہیں دیا گا. دنیا اس کو ملک نہیں ابھی مانتی. 146 ملک, 193 میں سے, آپ کو پتا یو این او کے ممبر 193, 193 ممالک میں سے 146 ممالک یو این او کو ملک مانتے ہیں, اور سوری اس کو فلسطین کو ملک مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو اس وقت تک پوری دنیا میں 164 ممالک جو ہے وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. 29 ملکوں نے ابھی تک یہ جو جناب آپ کے پاس جو ہے وہ اسرائیل اس کو نہیں مانا. اور عرب کنٹری دیکھیں, ہمارے جو عرب کنٹری ہیں اس میں سے یو اے ای دیکھ لیں, یو اے ای نے سب سے پہلے جناب جو ہے وہ فلسطین کو سوری اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے. یہ ابھی حال ہی میں اس نے کیا جناب. ٹھیک ہے, پاکستان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ہم نہ آ سکتے نہ جا سکتے. مالدیو نے بھی اس کی جو ہے ابھی حال ہی میں اس کی جو ہے وہ مداخلت کی ہے, اس نے کہا کہ ہم اس کو کیا جو ہے وہ کنٹری کا جو ہے وہ درجہ نہیں دیتے, ہم نہیں اس کو مانتے. سمجھ گیا بات کو. تو اسرائیل کو اس وقت پوری دنیا میں 164 ممالک جانتے ہیں, اور فلسطین کو جو اس وقت جانتے ہیں وہ 146 ممالک جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کو انہوں نے اس کو ریکگنائز کر لیا ہے. سلووینیا, ناروے, سویڈن, آئرلینڈ, یہ حال ہی میں انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کو ایک ملک کا درجہ دینے کے لیے انہوں نے اپنا قدم اٹھایا. ایف پی ایس سی کے چیئرمین صاحب کی بات کی جائے تو اختر نواز سیٹھی صاحب ہے, یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب اختر نواز سیٹھی صاحب ہے. پی پی ایس سی کی بات کی جائے تو میجر جناب جو لیفٹیننٹ جنرل جو ہمارے پاس اب محمد عبدالعزیز صاحب ہیں وہ پی پی ایس سی کے چیئرمین ہیں. اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے حال ہی میں نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا جی, یہ ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے, اور یہ بی این پی کے جناب جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جناب یہ ہیں, اور انہوں نے حال ہی میں نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہو گئے. اور یہ تقریباً پہلے جو ہے وہ سی ایم بھی رہ چکے ہیں, چیف منسٹر بھی بلوچستان کے رہ چکے ہیں. موجودہ ہمارے پاس وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی صاحب ہے, 28 چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے جناب شفیع محمد صدیقی صاحب بنے ہیں جی. اس کے بعد 16 سال کی عمر میں موبائل فون کا استعمال روکنے کے لیے آسٹریلیا کام کر رہا ہے. یہ حساب لگا لیں جی. اب یہ دیکھیں, آپ پاکستان میں آپ کمپیئر کر کے دیکھیں, آسٹریلیا کو دیکھیں کمپیئر کر کے. آسٹریلیا نے اپنے جو بچے ہیں 16 سال کی عمر تک آسٹریلیا میں کوئی بچہ موبائل نہیں استعمال کر سکتا, یہ حساب لگائیں. اور ہمارے بچے پاکستان میں دیکھ لیں بھائی صاحب, ابھی چھوٹا بچہ ہے تو جب وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں جو ہے وہ کیا کرتی ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہے کہ میری جان چھوٹ جائے. باپ اس کو کہتا ہے, اس کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جان چھڑاؤ یار, اس کو موبائل دو, کارٹون لگا دو, بس یہ دیکھیے اللہ اللہ تو خیر سلام, ہماری جان چھوٹ. تو آسٹریلیا یار, یہ ہوتی ہے نیشنز. اور بھائی قومیں کیسے بنتی ہیں, ملک کیسے بنتے ہیں, ایسے ہی تو بنتے ہیں نا. آسٹریلیا آپ کو پتا ہے سارے کا سارا ڈیزرٹ پہ مشتمل ہے, تھوڑا سا اس کا علاقہ جو ہے وہ آباد ہے, لیکن دنیا میں لیڈ کر رہا ہے یار آسٹریلیا. لوگ ترستے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے. تو آسٹریلیا نے 16 سال کی عمر میں جو ہے 16 سال کی عمر تک بچوں کو موبائل فون کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی, اس نے روک دیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو موبائل فون ہے نا, جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں سائیکالوجیکلی طور پہ ہمیں یہ ڈسٹرب کرتا ہے, اور ہمارے دماغ کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. بچہ اگر ہو نا تو وہ جب دیکھتا ہے موبائل کو تو یہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ بھائی صاحب اس کو روکو.
بچے کو آپ نہیں روکو گے تو اس کے لیے مصیبتیں، پرابلمس، وہ ٹینشن، وہ سائیکی مریض بن جائے گا. تو اس طرح سے 16 سال کی عمر تک موبائل فون جو ہے وہ استعمال روک دیا گیا. ٹھیک ہے، آسٹریلیا میں یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا. اس کے بعد ہے یہ پہلا عرب ملک کون سا جس نے نیوکلیر ریئیکٹر پہ کام کیا؟ تو یو اے ای، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، اس نے جناب جو وہ نیوکلیر ریئیکٹر پر کام کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح سے چاند کے اوپر 2036 میں، اب دیکھیں یار دنیا اتنی ترقی کر رہی کہ ہم چاند کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ زمینیں بھی خرید و فروخت اس کا بھی کام جاری ہے. ٹھیک ہے، تو 2036 میں چاند کے اوپر جناب نیوکلیر ری ایکٹر جو ہے وہ قائم کر دیا جائے گا. یار یہاں پہ تو ہم نے ڈسٹرکشن کا کام کیا ہی کیا ہے. ہم دیکھ لیں پوری دنیا میں اس وقت 8 ممالک ایسے ہیں جو ایٹمی پاور رکھتے ہیں، جن کے پاس اٹامک بامب ہے، جو ایٹمی پاور رکھتے ہیں. اور 9واں جو وہ اسرائیل کو دنیا مانتی ہے، لیکن اسرائیل کہتا ہے بھائی میں تو کوئی نہیں ہوں، وہ نہیں اپنے منہ سے کہتا کہ میں ایٹمی پاور ہوں. ٹھیک ہے، لیکن دنیا مانتی ہے کہ بھائی اس کے پاس ایٹمی پاور ہے، لیکن ابھی تک اس کو جو ریکگنائز نہیں کیا گیا. تو 8 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی پاور ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پہ زمین پہ ہم جناب نیوکلیر ریئیکٹر لگا کے ڈسٹرکشن کا جو سبب بنا رہے ہیں، بجائے کہ ہم امن قائم کریں. یار امن ٹھیک ہے یار، جو ہے وہ مطلب سیکیورٹی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ویسے اگر ہم امن جو ہے وہ اختیار کریں، امن کی راہ کی طرف گامزن ہو، ہم اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کی، اور ہم آپس میں کیوں لڑیں یار؟ ہمیں لڑنا ہی نہیں چاہیے. اگر ہم نے نہیں لڑنا چاہیے تو ہمیں پھر یہ جو ڈسٹرکشن ویپنز ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. چلیں، 2030 تک جناب جو ہے وہ نیوکلیر ریئیکٹر جو ہے وہ چاند کے اوپر، ایک رستم نامی ایک آرگنائزیشن تنظیم ہے روس کی، وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 2036 میں وہ چاند کے اوپر جا کے اپنا نیوکلیر ریئیکٹر جو ہے وہ قائم کر دے گی. اس طرح سے آپ امریکہ دیکھ لیں، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ اپنی ایون دیٹ تو امریکہ، رشیا، چائنا، بڑی بڑی کنٹریز ابھی تک یہ کوشش کر رہی ہیں کہ فضا میں اپنا اسپیس میں جا کے جناب جو اپنی فوجیں تعینات کریں. حساب لگا لے یار، یہاں تک دنیا جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. اس کے بعد جناب جے شاہ صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ICC کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، ان سے پہلے جناب گرگ برچے صاحب جو ہیں وہ جناب جو تھے اس کے جناب جو ہے وہ ICC کے چیئرمین، اور اب جو ہے وہ جے شاہ صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جناب جو ہے وہ ICC کے چیئرمین بنے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد CEO ٹیلی گرام کی اگر بات کی جائے تو پاول ڈرور صاحب جو ہیں، انہوں نے فرانس میں ان کو حال ہی میں کیا کیا گیا؟ گرفتار کیا گیا. تو یہ آپ سے سوال جناب جو ہے وہ پوچھے جا سکتے اس طرح سے. یہ ہمارے پاس کرنٹ افیئر تھا جی جناب سپتمبر منتھ کا. اب انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ افیئر اکتوبر کا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا. اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے ڈسکس کریں. آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے، اور مجھے اجازت. اللہ حافظ.